السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی سٹوریز ہیں اور آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی سٹوری ملتان سے یاسر نے مجھے بھیجی ہے، جو میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور اسکول کی باسکٹ بال کی ٹیم میں کھیلا کرتا تھا۔ ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول کافی بڑا تھا اور اسکول میں کھیل کا ایک الگ میدان ہے۔ ہم سب لڑکے مغرب کے بعد اسکول اکٹھے ہوتے۔ جو لڑکا پہلے آ جاتا وہ باسکٹ بال گراؤنڈ کے گرد لگے الیکٹرک پول پر لگا مین سوئچ آن کر دیتا اور گراؤنڈ روشنی سے بھر جاتا۔ گراؤنڈ کے ارد گرد 8 پول نصب تھے۔ گرمیوں کے دن تھے اور دوپہر سے عصر تک بارش ہوتی رہی تھی اور مغرب کے بعد اب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مغرب کی نماز ادا کر کے میں نے باسکٹ بال اٹھائی اور اپنی پریکٹس کے لیے اسکول چلا گیا۔ اسکول کے گیٹ پر مجھے کوئی لڑکا نہ ملا۔ میں نے کچھ منٹ انتظار کیا، اس کے بعد جالی دار گیٹ میں لگے چھوٹے دروازے سے اسکول کے اندر داخل ہو گیا۔ میں سیدھا باسکٹ بال گراؤنڈ گیا۔ جیسے ہی میں نے گراؤنڈ میں اپنا قدم رکھا، ایک پول کی لائٹ آن ہو گئی اور میں چونک سا گیا اور حیران ہو کر لائٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت ایک ایک کر کے سب پولز کے بلب روشن ہونا شروع ہو گئے۔ اب میری حیرانی یہ سوچ کر ختم ہوئی کہ شاید مجھ سے پہلے کوئی لڑکا آیا ہوگا اور اس نے مین سوئچ آن کیا ہوگا اور لائٹ نہ ہوگی اور اندھیرے میں ٹھہرنے کی وجہ سے وہ چلا گیا ہوگا، اور اب جب لائٹ آئی ہے تو پولز کی لائٹس خود بخود آن ہو گئی۔ میں یہ سوچ کر اپنی پریکٹس شروع کر چکا تھا۔ کچھ دیر میں لڑکوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ باقی لڑکے آ رہے ہیں، کیونکہ میں ایک کھلی جگہ پر روشنی پر کھڑا تھا اور لائٹس کی روشنی سیدھی باسکٹ بال گراؤنڈ پر ہی پڑ رہی تھی، تو گراؤنڈ سے باہر اندھیرا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکے گراؤنڈ میں انٹر ہوئے، اچانک پول کی لائٹس آف ہو گئی اور اب گراؤنڈ میں اندھیرا چھا گیا۔ ہم سمجھے کہ بجلی چلی گئی، مگر اسکول کے باہر سڑک اور دوسرے گھروں کے روشنی نظر آ رہی تھی، اور ایک لڑکا آگے بڑھا اور پول پر لگا مین سوئچ اس نے آن کر دیا۔ بلب اب روشن ہو چکے تھے۔ گراؤنڈ دوبارہ سے روشن ہو گیا۔ اس لڑکے نے حیرانی سے کہا کہ مین سوئچ تو آف تھا، تو پہلے بلب کیسے جل رہے تھے؟ ہم سب حیران کھڑے تھے کہ ایک لڑکا بولا کہ دوپہر کو جو بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ارتھ آ گیا ہو، اس لیے بلب روشن ہوئے ہوں گے۔ ان کی بات سمجھتے ہوئے میں بھی خاموش رہا اور بلب روشن ہونے والی بات نہ بتائی۔ اتنی ہی دیر میں اور لڑکے بھی آ گئے۔ سب نے اپنی اپنی بال سے پول پریکٹس شروع کر دی۔ میں نے اپنی بال پول میں لگے رنگ میں ڈالنے کے لیے اچھالی تو کافی اونچائی سے پول کے اندر جا کے گری اور ساتھ والے گراؤنڈ میں گر گئی۔ اب میں بھاگ کر اٹھانے کو گیا۔ روشنی سے ایک دم اندھیرے میں آنے سے بال مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ لمحوں میں بال دور پڑی نظر آ گئی۔ میں بال تو اٹھا کر واپس گراؤنڈ آ گیا۔ اب میں نے دوبارہ رنگ کے لیے بال اچھالی اور اس بار بال پول سے کافی اونچائی سے گزر گئی۔ میں پھر بال کی طرف بھاگا اور بال لے کے آیا۔ میں تھوڑا رنگ پول کے پاس جا کے آہستہ سے بال رنگ کی طرف اچھالنے لگا۔ اس بار بھی پول کے اوپر سے وہ گزر گئی۔ میں اس لمحے بال کے پیچھے بھاگا، مگر بال دوسرے گراؤنڈ میں یوں آگے کی طرف جا رہی تھی کہ جیسے کسی نے اس کو کک ماری ہو۔ میں بال کے پیچھے دوڑتا گیا۔ بال کافی آگے تک چلی گئی۔ میں حیرانی سے بھاگتا ہوا بال تک پہنچا اور جھک کر بال اٹھانے لگا۔ میں نے جیسے ہی آگے ہاتھ بڑھایا، بال پر جیسے میرے ہاتھ پڑے، مجھے بال کے ساتھ کسی کے پاؤں نظر آئے۔ میں نے لاشعوری طور پر بال اٹھا کر پیچھے ہٹتے پاؤں سے اوپر ٹانگوں کی طرف دیکھا۔ میں اوپر کو دیکھتا گیا، مگر ٹانگوں کا سائز تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ڈر کے مارے واپس بھاگا۔ واپس باسکٹ بال کے گراؤنڈ تک آتے آتے مڑ کر میں نے کئی بار دیکھا، مگر ٹانگیں ہی نظر آئیں۔ روشنی کے پاس آ کے میں نے پھر مڑ کر دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہ تھا۔ دوسری کہانی عثمان نے سینڈ کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے فادر جو اب زندہ نہیں ہیں، وہ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ وہ رات کو اکثر دیر تک عبادت کرتے۔ پورے خاندان میں مشہور تھا کہ ان کے پاس جنات ہیں۔ ہمارے گھر کے بارے میں خاندان کے کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر جنات ہیں اور وہ ہمارے گھر آ کر اب خوفزدہ ہوتے تھے۔ بچپن سے ہی میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے۔ میں ہمیشہ کسی ماروائی مخلوق کو محسوس کرتا
اور ان کی موجودگی کے احساس کو سوچ کی وجہ سے میں عملیات کا سلسلہ چنا۔ میں بھی علم کرنا چاہتا تھا۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ بچپن میں ہوا تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے گلی میں ایک موڑ کے پاس ایک پلاٹ میں برگد کا پیڑ تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں اسیب ہیں، اور کئی لوگوں نے رات کو دیکھا کہ برگد کو آگ لگی ہوئی ہے، مگر صبح برگد اپنی اصل حالت میں ہوتا۔ اسی طرح کی سردیوں کی ایک رات تھی۔ 8 بجے کے قریب ہمارے گھر ہمارے ساتھ والے شہر سے ہمارے پھپھوزاد بھائی اپنی گاڑی میں آئے اور میرے فادر سے اجازت لینے کہ وہ سب کو لینے آئے ہیں۔ کچھ دن ہمارے گھر وہ را کے رہیں گے، یعنی کہ ہماری فیملی ان کے گھر سٹے کرے گی۔ تو میرے فادر کہنے لگے کہ میں جاب میں بزی ہوں، مگر تم باقی سب کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ان دنوں گاڑیوں کی سیکورٹی سسٹم کا تصور نہیں تھا۔ مجھے گھر والوں نے کہا کہ جب تک ہم تیار ہوتے ہیں تم گاڑی میں جا کے بیٹھو۔ میں گاڑی میں بیٹھنے کے شوق سے حامی بھر لی۔ گاڑی میں جیسے ہی اسٹیئرنگ موڑنے لگا تو منہ سے گاڑی کے انجن کی آوازیں میں خود ہی نکالتا۔ سردی کی وجہ سے گلی بالکل سنسان پڑی تھی۔ کوئی 10-15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ میرے کانوں میں آواز آئی، جیسے کہ دور کسی نے مجھے پکارا ہو۔ میں خاموش ہو گیا اور گاڑی کے شیشے نیچے کر کے غور کرنے لگا۔ اسی دوران مجھے دوبارہ اپنے نام کی آواز آئی۔ میں سمجھا کہ شاید کوئی گھر سے مجھے آواز دے رہا ہے۔ اب میں گاڑی سے نکل کر گھر کی طرف چلا، مگر مجھے آواز دوبارہ آئی اور یہ آواز اس پلاٹ کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہاں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس نے میرا نام پکارا اور کہا کہ آؤ یہاں، درخت پر ہم بیٹھ کر کھیلتے ہیں۔ میں اس لڑکے کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، اس کی سمت میں چل پڑا۔ اسی لمحے مجھے میرے گھر کا دروازہ کھلا اور سب گھر والے باہر نکلے۔ میرے بڑے بھائی کی نظر مجھ پر پڑتے ہی وہ ناراض ہونے لگے کہ تمہیں گاڑی میں بیٹھنے کو کہا تھا اور تم اتنی سردی میں گلی میں کھڑے ہو، چلو گاڑی میں جا کے بیٹھو۔ میں ان کے ساتھ گاڑی کی طرف چل دیا، مگر میرے مڑ کے دیکھنے پر وہ لڑکا مجھے وہیں خاموش کھڑا نظر آیا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی شیشے میں سے باہر دیکھا۔ اس لمحے لڑکے نے دوبارہ آواز دی۔ میں نے اپنی امی کو کہا تو امی وہ مجھے آوازیں دے رہا ہے، تو وہ دیکھ کر بولی کہ وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ اب گاڑی چل پڑی اور لڑکا وہ پیچھے رہ گیا، مگر اس کے نام کی صدا جو وہ مجھے دے رہا تھا وہ دور تک مجھے سنائی دیتی رہی۔ مجھے یہ اگلا انسیڈنٹ نعمان نے واہکنڈ سے سینڈ کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو انہیں کی زبانیں سناتی ہوں۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ رشتے میں لگنے والے بھتیجے کی شادی ولیمے کی تقریب سٹی ایریا سے باہر لگ بھگ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر مارکی میں تھی۔ میں اپنی امی کے ساتھ عین وقت پر وہاں پہنچا۔ گھر میں چھوٹا بھائی ہمارے بار بار کہنے کے باوجود ساتھ نہیں آیا۔ ہم ہال میں پہنچے تو اس کی کال آئی۔ میں نے کہا کہ سب تمہارا ہی پوچھ رہے ہیں، تم آ جاتے تو بہتر ہوتا۔ وہ بولا کہ دوستوں کے ساتھ میں باہر ہی کھانا کھاؤں گا۔ خیر ہم وہاں سے جب فری ہوئے تو کچھ عزیزوں کو امی نے روک لیا اور مجھے کہا کہ آپ ٹھہر جاؤ تو اکٹھے ہی ہم سب چلیں گے، نہیں تو جیسے تم چاہو۔ تو میں نے گھر واپسی کا ہی مناسب سمجھا اور اپنے بھانجے کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑا۔ جب مجھے وہاں رکنے کا کہا جا رہا تھا تو اسی وقت مجھے اپنے چھوٹے بھائی کا ٹیکسٹ ریسیو ہوا۔ لائٹ نہیں ہے اور گھر کچھ عجیب سے سین ہو رہا ہے۔ میں نے ڈیٹیل پوچھی تو کہنے لگا کہ ابھی میں خود کو کمرے میں ہی چھپائے بیٹھا ہوں، باقی گھر کے ماحول سے وہ بالکل بے پرواہ تھا۔ اس نے جلدی آنے کو کہا تو میں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جلدی پوچھوں۔ اب مجھے کچھ اندازہ ہو چکا تھا۔ میرے پہنچنے پر لائٹ آ چکی تھی اور وہ آرام سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے چائے بنانے کو کہا تو اس نے پانی چولہے پر رکھتے ہی مجھے بتانا شروع کیا کہ جب لائٹ گئی تھی تو وہ سیل فون پر گیم کھیلنے میں بزی تھا، اور جب کمرے میں لیٹا ہوا تھا تو دوسرا کمرہ اس کے بائیں طرف تھا اور دوسرے کمرے میں سے کوئی گزر کر کچن کی طرف گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ چارجنگ لائٹ کی روشنی ڈاؤن ہو گئی ہوگی، مگر نہیں، جہاں یہ لیٹا ہوا تھا اس نے کمرے کے دروازے پر نظریں جمائے ہاتھ میں فون پکڑے کچن والے پلر کی طرف مسلسل دیکھنا شروع کر دیا اور سیل فون پر بھی دوبارہ سے گیم کی طرف اٹریکٹ ہو گیا۔ اتنی دیر میں اسے کچن کے پلر کے درمیان ایک 5-6 سال کا نہایت خوبصورت بچہ اپنی طرف ہاتھ ہلاتا نظر آیا، اور جب اس بچے نے دوسری بار اسے بلایا تو اس نے سیل فون سائڈ پر رکھا اور اتنا ہی کہہ سکا کہ تم کون ہو؟ بچہ ہنسا اور پھر اسے اپنی طرف بلانے لگا، مگر یہ وہاں سے نہ اٹھا اور بچے کو واپس کمرے میں جاتے بھی دیکھا۔ اسی وقت اس نے مجھے ٹیکسٹ کیا۔ میں نے تو جب گھر جانا تھا تبھی جانا تھا، اور جب اس نے پوری بات بتائی تو اس وقت ہم دونوں کے کپ ہاتھ میں لیے امی کا ویٹ کر رہے تھے۔
इतनी ही देर हो गई कॉल की तो उन्होंने कहा कि वो लोग रास्ते में हैं। मैंने चाय पीकर भाई को इस बच्चे के बालों और रंगत के बारे में पूछा और जो मैंने बताया तो वो हैरत से पूछे देखने लगा। मैं दबी दबी हंसी लिए इसे कुछ ना कह सका। और जब अम्मी घर पहुंची तो मैंने इनसे कहा कि इसकी बातें सुने, और उसने सारी की सारी बात दोबारा से अम्मी को बताई। तो वो उतना ही कह सकी कि वहाँ तो एक बच्चा हमें भी अक्सर नज़र आता है और जो नज़र आते ही दोबारा से गायब होता है। अब तो ये बात सुनकर मेरा छोटा भाई और ज़्यादा खौफज़दा हो गया। तो मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि दोबारा इस घर में उस बच्चे के बारे में जिक्र ना हो। मैं सुबह ही किसी मौलवी को बुलाकर यहाँ पर दम दरूद करवाऊंगी ताकि दोबारा से वो बच्चा किसी को दिखाई ना दे। लाहौर से सादिया शाह ने ये स्टोरी सेंड की है। आज मैं आप लोगों से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जिस कमरे में मैं सोती हूँ 2 साल पहले ही मैं वहाँ से इस रूम में शिफ्ट हुई थी और अभी भी इसी रूम में बैठकर मैं आपको ये कहानी बता रही हूँ। यहाँ कभी भी मुझे अकेलापन फील नहीं हुआ। हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई मौजूद होता है और कभी कभी कुछ पल के लिए मुझे नज़र भी आता है। कभी तो चीज़ें खुद बखुद हवा में झूल जाती और कुछ लम्हात में ही नीचे गिरते। और मेरे कमरे के बिल्कुल ऊपर एक स्टोर है जिसमें ज़्यादातर लॉक लगा रहता है और इस स्टोर रूम के अंदर बड़े बड़े बक्से रखे हुए हैं। अक्सर रात में ऐसी आवाज़ें आती हैं कि जैसे कोई इन बॉक्सेस पर ढोल बजाने की कोशिश कर रहा है। और बाकी घर वालों ने भी मेरी तरह छत पर किसी को भागने की आवाज़ें सुनी हैं। और जब छुपके छत का दरवाज़ा बंद होता है, हमारी छत 3री मंजिल पर है और कोई बाहर से इस तरह छत पर कैसे आ सकता है। मेरे कमरे में एक लकड़ी की काफ़ी भरी अलमारी है जिसका एक पट पूरी तरह से बंद नहीं होता, लेकिन वो पट इतना भारी ज़रूर है कि हवा से या किसी के हिलाए बगैर खुद ब खुद हरकत नहीं कर सकता। मेरे सामने कई दफ़ा वो अलमारी का पट पूरा खुला और ज़ोर से बंद हो गया, जबकि मेरे कमरे की खिड़की दरवाजे भी बंद होते हैं और इतनी तेज़ हवा का गुज़र भी वहाँ नामुमकिन है। और हाँ, अक्सर मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और दिन रात के वक्त एक अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। कभी कभी तो दस्तक रात के 3 बजे भी दी जाती और सेकंडों में दरवाज़ा खोलो तो कोई वहाँ मौजूद ही नहीं होता। यहाँ तक कि किसी के पैरों की तरह आवाज़ें भी आती कि बंदा ये सोच सके कि शायद बाहर कोई खड़ा शख्स है। इसके अलावा मैं अपनी फैमिली से भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन जनरली मेरे कमरे में ना कोई आता है और ना ही दरवाजे पर कोई नॉक करता है। और कभी कभी तो ऐसे खौफनाक और भयानक ख्वाब में देखती हूँ कि मेरी चीखें निकल जाती हैं, लेकिन मैं अपनी इबादत की पाबंदी करती हूँ और ऐसे ही कमरे में रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आज की आखिरी स्टोरी जिन्होंने सेंड की है, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद के इलाके से है। वहाँ टंडी यूसुफ कब्रिस्तान के रोड पर है और हमारे इलाके की वहाँ एक दुकान बहुत पुरानी और कदीम है और वो सालों से ही बंद पड़ी है। फिर मेरे एक दोस्त ने वो दुकान ली और उसका मालिक पता नहीं कहाँ था, शायद वो काफ़ी दूर रहता था। तो मेरे दोस्त ने इस दुकान में रोटियों का तंदूर खोला और इस दुकान की ये खासियत थी कि वो दुकान शुरू में तो बहुत अच्छी चलती, फिर एकदम काम बहुत ही स्लो हो जाता। मेरे इस दोस्त ने वो दुकान अचानक ही छोड़ दी। उसका कहना था कि मैं बहुत परेशान हो गया था। इतना ज़्यादा काम चलने के बावजूद पैसे नज़र नहीं आते, ऐसा लगता कि कोई पैसे निकालता है। और सुबह जब मैं ये दुकान खोलता हूँ तो मुझे लगता कि जैसे रात भर यहाँ कोई होता, और मैंने इसी बात मानी ही नहीं। इसके बाद वो दुकान और काफ़ी लोगों ने भी खोल कर देखी, मगर 2 या 3 महीने पर ही वहाँ उन्हें कोई फील होता और वो दुकान दोबारा से खाली कर दी जाती। हर कोई ये भी कहता कि इस दुकान से पैसे गायब होते हैं, और रात में दुकान बंद होने के बाद सुबह ऐसा लगता कि जैसे रात से लेकर सुबह तक पूरी फैमिली को लगी हुई है यहाँ पे। रात को हुलिया ऐसा लगता कि सुबह चीज़ें बिखरी होती। हम 4 भाई हैं और मेरा नंबर 3रा है। मेरा एक भाई शेफ़ है, वो कुकिंग अच्छी करते हैं और बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि आसिफ के शहर वाला पकवान सेंटर बहुत हमें दूर पड़ता है और ये जो अपने यहाँ दुकान है और अपने लोग यहाँ पर काम भी करते हैं, तो क्यों ना हम वो दुकान ले लें। तो मैंने भाई को साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, ये दुकान ठीक नहीं। मगर मैंने बहुत ज़्यादा मना किया और भाई ने इन चीज़ों पर यकीन ही नहीं करते थे।
میرے بہت منع کرنے کے باوجود بھائی نہیں مانے اور انہوں نے وہ دکان لے لی رینٹ پر۔ شروع میں کام بہت اچھا چلا۔ کاؤنٹر پر میں خود بیٹھتا تھا اور بھائی کھانا بناتے۔ ہم نے 3 لڑکے اور بھی رکھے۔ اب وہاں شادی بیاہ، حقیقہ اور دیگر تقریبات کے آرڈر بھی ہمیں ملنا شروع ہو گئے۔ بہت ہی اچھا کام چل پڑا۔ ہم لوگ بہت خوش ہوتے۔ بہت اچھا کام ہمارا چل تو رہا تھا، اور جب گھر جا کر ہم حساب لگاتے تو بہت ہی کم پیسے ہوتے۔ ہمارے مال کے حساب سے ہم لوگ بہت پریشان رہنے لگے تھے، لیکن باہر لوگ دیکھتے تو بہت اچھا کام چل رہا ہوتا، پر ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ ایسی حالت ہو گئی تھی کہ کبھی کوئی بیمار ہوتا اور کبھی 3-4 مہینے تک ہی وہ بیمار ہوتا۔ ایک دن اچانک ایک لڑکے نے کام چھوڑ دیا، وہ بھاگ گیا۔ اس کو دیکھ کر دوسرا لڑکا بھی بھاگ گیا اور بس میں اور میرا بھائی رہ گئے تھے۔ دکان پر 1 ہفتے بعد اس لڑکے کو گھر گیا جو ہماری دکان پر کام کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بہت زیادہ کہنے کے بعد اس کے ماں باپ نے اسے راضی کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو اچانک وہ کہنے لگا کہ آصف بھائی، اس دن میں نے رات کو پکوان سینٹر پر پانی بھرنے گیا تھا۔ ہمارے علاقے میں اکثر رات میں پانی آتا تھا اور 2 بج جاتے تھے۔ اس کے بعد میں جب پانی بھرنے گیا تو ساری دکان بند تھی، پر میرا ہاتھ میں ایک موبائل تھا۔ میں نے پکوان سینٹر کھولا اور آدھا شٹر گرا دیا، پانی کی مشین کھولی اور ہینڈز فری لگائی اور میں لیٹ گیا۔ میری آنکھ لگ گئی کہ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک لمبا سا آدمی، خوفناک شکل، اور 2 چھوٹے بچے جو بہت ہی خوفناک شکل کے تھے، اور ایک چڑیل نما عورت میرے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور میرا گلا پکڑ لیا۔ اس جنات جیسے آدمی سے میں بہت چیخا چلایا، پر میرے حلق سے آواز نہ نکلی، اور اس نے مجھے کہا کہ اگر اپنی نسلیں بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اور یہ بات اپنے مالک سے بھی بول دینا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا اور کہا اس دکان پر میرا خون ہے اور یہ میری دکان ہے۔ جس نے مجھے مار کر اس دکان پر قبضہ کرنا چاہا تو میں اسے مار دوں گا، اس کے پورے خاندان کو ہی ختم کر دوں گا۔ یہ دکان میں نے بہت محنت سے بنائی تھی، میں کسی کو یہاں پر کام نہیں کرنے دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں کھڑا ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ بات سن کر میں بھی بہت پریشان ہوا، تو میں نے بھائی کو یہ ساری بات بتائی۔ اب بھائی نے کہا کہ اتنا پیسہ لگا ہے اس پر، سامان ساری دکان بھر چکی ہے، ایک دم کیسے چھوڑیں، اس کا علاج کروائیں گے۔ پھر بھائی کے دوست نے ہمیں ایک عالم کا بتایا۔ ایک رات میں اور وہ عالم صاحب اور میرا بھائی وہاں پہنچے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم وہاں رہیں اور دیکھیں کہ رات 2 بجے کے بعد وہاں پر کیا واقعات ہوتے ہیں۔ میں اور عالم صاحب تھے۔ اچانک وہی ہوا، ایک جنات جیسی شکل اور خوفناک شکل کے 2 بچے اور ایک چڑیل نما عورت آ گئے۔ جیسے ہی وہ جن اور چڑیل اور 2 خوفناک بچے حاضر ہوئے تو انہوں نے عالم صاحب پر اٹیک کر دیا۔ ابھی وہ کوششیں ہی کر رہے تھے کہ عالم صاحب نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح اٹھائی اور ان کے ہاتھ میں ایک نیمبو بھی تھا، اور عالم صاحب مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس جن کا حملہ اب ناکام ہوا جا رہا تھا۔ میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پاس زبان نہیں ہے، اور عالم صاحب نے پتہ نہیں مجھے کیا پڑھا تھا کہ میں بالکل سن ہو گیا تھا۔ عالم نے انہیں کہا کہ چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے ساتھ جنہوں نے بھی ظلم کیا ہے ان کو تم مار چکے ہو، اور اب تم ان لوگوں کو بلا وجہ تنگ کرتے ہو۔ اس جن نے کہا کہ یہ میری دکان ہے اور بہت محنت سے میں نے بنائی تھی، اب میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتا، میں یہاں ہی رہوں گا، اور جو بھی یہ دکان لے گا میں اس کو ہی مار دوں گا۔ اب تو میں بالکل ڈر کے بے ہوش ہو چکا تھا۔ جیسے ہی جن نے یہ کہا وہ چاروں عالم صاحب کو چپک گئے، اور عالم نے کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ عالم صاحب کے کچھ پڑھنے پر ان پہ اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے سارے کپڑے خون میں بھر گئے تھے، یہاں تک کہ میری دکان بھی پوری کی پوری خون سے بھر گئی۔ عالم نے جو ان کے ہاتھ میں نیمبو تھا وہ کاٹا، اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی بوتل تھی، اس میں نیمبو ڈال کر ان پر ڈالنا شروع کیا۔ وہ چاروں اس پانی کے گرتے ہی زمین پر بیٹھ گئے اور اٹھنے کی بہت کوشش کی، پر وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر اس عالم نے ایک کانچ کی بوتل نکالی اور بیگ سے ایک تعویذ اور ایک چھوٹی بک جس پر کچھ عربی کے الفاظ میں لکھا تھا۔ اس عالم نے زور زور سے وہ پڑھنا شروع ہو گیا، اور وہ کانچ کی بوتل نیچے گر گئی۔ وہ زور زور سے پڑھتے رہے، اور اچانک اس بوتل میں سے خود بخود ہی خون جمع ہونا شروع ہو گیا، اور وہ بوتل فل ہو گئی۔ اب عالم نے اسے بند کر دیا، اور مجھے جب ہوش آیا
تو 4 دن بعد جب میں نے اس دکان کی صفائی کی تو وہاں ایک کونا تھا جو بہت ہی پرانا تھا اور اس میں بڑا سا سوراخ تھا۔ اسے میں نے کھودا تو اس میں بہت سارے پیسے تھے، اور پھر مجھے یاد آیا کہ آپ کو میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ وہاں سے پیسے غائب ہوتے تھے۔ میں نے وہ سارے پیسے نکال کر عالم صاحب سے پوچھا کہ اسے مسجد میں دے دیا جائے، تو میری دکان اچھی چل پڑی تھی، اور اس دکان میں اب بھی کچھ نہ کچھ اچھا کام کرتا ہوں۔ اب اس دکان میں کوئی جنات کا سایہ نہیں ہے، اور اب میں اور میرا بھائی اسے اچھی پوزیشن میں لے آ چکے ہیں۔ جی آج کی سٹوریز تھیں، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوریز کے ساتھ۔ خدا حافظ۔